کچھ بھی کیوں نہ ہو اور یا فریقین مل کر اس معاہدے کو نہ توڑیں، یا ادھر سے یہ اعلان آ جائے کہ ہم یہ معاہدہ توڑتے ہیں، ہم اسے ختم کرتے ہیں، ہم اسے پورا نہیں کر سکتے۔ امیر معاویہ آپ اسے کیسے توڑ سکتے ہیں؟ کیا دوسرے فریق نے اس کو کہا کہ ہم اس معاہدہ کو توڑتے ہیں؟ آپ اپنی فوجوں سمیت وہاں سے اٹھ کے سرحدوں تک کیسے پہنچ گئے؟ کیا یہ بدعہدی نہیں ہے؟ امیر معاویہ نے یہ سنا، اپنی فوجیں واپس لے لیں، اپنا لشکر لیا اور واپس چلے گئے اور کہا کہ یہ معاہدہ یک قلم منسوخ کرو، تب آ کر اعلان جنگ کرو، ورنہ واپس گھر کو جاؤ، مدت ختم ہونے کا انتظار کرو، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر اپنا لشکر لے کر آنا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو وعدہ خلافی سے ڈراتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور اللہ تعالیٰ کی آیت بتا کر واپس لشکر سمیت بھیج دیا۔ اسلام نے وعدہ خلافی کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کی، قوموں سے قوموں کی ہو، افراد سے افراد کی ہو، جماعت سے جماعت کی ہو، یا حکومت سے حکومت کی ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی سے رشتہ میرا توڑ دے، الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک بہتان ہے۔ بہتان بھی جھوٹ کی ایک انتہائی بڑی اور بری قسم ہے، اور بد اخلاقی میں بھی اس کا نمبر بہت آگے ہے۔ بہتان کا مطلب ہے جھوٹی بات، اور بہتان یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو جان بوجھ کر مجرم ٹھہرا دیا جائے، یا کسی انسان کی طرف کوئی ناکردہ گناہ یا کوئی برائی منسوب کر دی جائے، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ بلکہ قرآن مجید نے تو اس کو خیانت بھی کہا ہے کہ یہ ایک وقت میں جھوٹ بھی ہے اور خیانت کاری بھی ہے۔ بعض بہتان ایسے ہوتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن شرارت یا نفرت کے ارادے سے کسی بے گناہ کے سر اس لیے تھوپ دیا جاتا ہے کہ اس کی بدنامی ہو، بے عزتی اور رسوائی ہو۔ قرآن مجید نے اس کا نام افک رکھا ہے، یعنی جھوٹ بول کر بدنام کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ دونوں باتیں صرف جھوٹ ہی نہیں ہیں، بلکہ شرافت سے حد درجہ گری ہوئی حرکتیں ہیں، اور اسی لیے جو لوگ جان بوجھ کر یا انجانے میں بھی اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جان بوجھ کر بہتان باندھنے والے کو بھی اور انجانے میں ان کا ساتھ دینا یا شریک ہونے والے کو بھی سزا کا مستحق قرار دیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق نے ایک صحابی کے گھر میں چوری کی۔ مسلمانوں کو اس پر شبہ ہوا کہ اسی شخص نے چوری کی ہے، تو اس نے ایک مسلمان کا نام لے دیا کہ میں نے نہیں، یہ اس نے کی ہے۔ وہ تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا کہ میں نے کب چوری کی ہے۔ یہ معاملہ بہت بڑھ گیا، دونوں طرف سے لڑائی زور پکڑ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک معاملہ لے جایا گیا۔ آپ نے دونوں طرف کے دلائل سنے، اور جس شخص نے چوری کی تھی اس کے گھر والوں نے اسے بری ٹھہراتے ہوئے ایسے ایسے دلائل دیے کہ قریب تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں میں آ کر اس کے حق میں فیصلہ فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ ایک اور واقعہ ایک منافق کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی کچھ اسی طریقے کا ہوا۔ ایک منافق تھا، اس کا نام طعمہ تھا۔ اسے ایک یہودی نے اپنی زرہ امانتاً رکھوائی۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس امانتیں رکھوانے کا رواج تھا۔ اب امانت رکھی ہوئی ہے، ایک زرہ رکھی ہوئی ہے،
اب اس شخص کا، اس منافق کا دل خراب ہو گیا، دل آ گیا، اب دل خیانت کرنے کو چاہ رہا ہے اور اس یہودی کی زرہ واپس نہیں کرنا چاہتے۔ تو انہوں نے جب اس یہودی نے جا کر لوٹانے کے لیے کہی، مانگی اپنی چیز، تو یہ مکر گئے، کہنے لگے یہ میرے پاس تو نہیں رکھوائی تھی۔ اب وہ یہودی جو ہے وہ لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جن کے سامنے رکھوائی تھی، لے کر کے آ گیا۔ اب طے یہ ہوا کہ ان کے گھر کی تلاشی لیں گے اور اس میں سے زرہ برآمد کریں گے۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو اس الزام سے بچانے کے لیے وہ زرہ ایک کسی اور کے گھر میں پھینک دی۔ اب جن کے گھر میں پھینکی غالباً وہ بھی یہودی تھے۔ اب انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس تمہاری زرہ نہیں ہے، میرے پاس نہیں بلکہ ان کے گھر میں ہے، یعنی وہ امانت اس ساتھ والے نے چوری کر لی ہے۔ اب یہ معاملہ اس قدر بگڑ کھڑا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے چلا گیا۔ اب ان کے پاس اس قدر دلائل تھے اور بظاہر یہ مسلمان تھے، منافق تو تھے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی کی نسبت یہ زیادہ عزیز ہونے چاہیے تھے اور مسلمانوں کو بھی، اور یہی ہوا۔ اہل مدینہ ان کی فیور میں آ کر بولنے لگے اور طرح طرح کے دلائل دینے لگے کہ زرہ ان کے پاس سے نہیں نکلی، وہ شخص قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میرے پاس تھی ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، اور جس کے گھر سے برآمد ہو رہی ہے اصل میں وہ شخص چور ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس یہودی سے جس کے گھر سے ملی اور اس یہودی سے جس کی کہ وہ زرہ تھی بحث کی اور اس منافق کو سچ بتانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی بھیج کر بتایا کہ یہ منافق جھوٹا ہے، یہ منافق بہتان باندھ رہا ہے، یہ منافق چور ہے اور وہ یہودی غلط نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اے نبی ہم نے تیری طرف سچی کتاب اتاری ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرماتے ہوئے فرمایا اے نبی ہم نے تیری طرف سچی کتاب اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کتاب کے ذریعے سے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے علاوہ آپ کو سمجھایا ہے، حکمت عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے انصاف کیجئے اور خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا مت کیجئے، اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لیجئے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور ان کی طرف سے بھی لڑا مت کیجئے جو لوگ اپنے دل میں دغا رکھتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کار گنہگار لوگوں کو پسند نہیں کرتا، وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، وہ لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تو ان کے ساتھ ہے ہی جب وہ رات کو سازش کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیات ہے۔ عزیزان گرامی آگے چل کر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی گناہ یا خطا کرے پھر وہ اس کی تہمت کسی بے گناہ پر دھر دے، اس نے بہت بڑی بربادی اور کھلم کھلا گناہ اپنے سر پر لاد لیا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کتاب کے ذریعے اور اس حکمت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی انصاف کی تاکید فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ تاکید کر رہے ہیں کہ انصاف تحقیق کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ انصاف کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں، بھلے وہ دلائل دے کر، بھلے وہ مسلمان ہو کر، بھلے وہ کلمہ پڑھ کر آپ کو کتنا ہی رجھانے کی کوشش کیوں نہ کرے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وکالت نہ کیا کریں، آپ کو انصاف کرنا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی شرم کے مارے انسانوں سے چھپتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ شرم کے مارے بولا جاتا ہے، پکڑے جائیں گے، بے عزتی ہوگی، بدنامی ہوگی، رسوائی ہوگی۔ اور یہ بہتان کیوں لگایا جاتا ہے؟ یعنی خود کو رسوائی اور بے عزتی سے شرم آ رہی ہے،
اس لیے میں نہ پکڑا جاؤں، ایک نہیں دو دو گناہ ایک ساتھ دوسرے کسی بے گناہ کے سر پر لاد دوں۔ اب اس شخص نے چوری کی ہے، اس شخص نے خیانت کی ہے، یہ شخص زرہ نہیں لوٹا رہا ہے، اب ایک تو خیانت، ایک تو چوری، اور دوسرے کسی بے گناہ کے گھر میں ڈال دی، اس کو چور بنایا جا رہا ہے جس نے چوری نہیں کی۔ اسی طرح سے پہلے صحابی کا بھی واقعہ ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا واقعہ ہے، واقعہ افک۔ انہیں دور سے ایک صحابی کے ساتھ آتے دیکھا اور کچھ بند نہیں پڑا، اپنی بے عزتی، اپنی بدنامی، اپنی رسوائیوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک معصوم پاک دامن عورت، ایک رسول کی بیوی، ایک بہترین جلیل القدر صحابی کی بیٹی، ایک ام المومنین، ایک 14 سال کی نوجوان بچی جس کو تم نے کبھی کچھ کرتے نہیں دیکھا، ایک پاک دامن بی بی، اور تم یہ کہہ دو کہ یہ فلاں کے ساتھ آئی ہے، رات گزاری ہے، یوں ہی تو نہیں آ گئی ہوگی۔ محض اپنے اندر کی کمینگی اور غصہ اور خباثت جھوٹ بول کر کسی کے سر پر گناہ دھر کر نکال دینا، محض زبان کا چسکا، محض اپنی شرمندگی اور خفت مٹانے کے لیے کسی کو بھی کچھ کہہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ سے چھپنا چاہیں تو کہاں چھپیں گے؟ کون سی زمین انہیں جگہ دے گی؟ کون سا آسمان انہیں پناہ دے گا؟ چھپیں پھر لوگوں سے کیوں چھپتے ہیں؟ شرم آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی کہیں منہ کر جائیں، کہیں چھپ جائیں، تہمت لگا کر دوسرے پر اپنا گناہ ڈال کر، یہ دوسرے کو پھنسا کر خود کو بچانا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جھوٹ بول کر، بہتان لگا کر مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد اپنی رسوائی سے بچنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سے کی محبت سے محروم لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں جانتا ہے، دیکھتا ہے، یہ جہاں پر بھی ہوں، یہ ابھی دل میں کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں، انہیں خود بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ کر پائیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، یہ اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں، اور یہ بات بھول کیسے سکتے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ بندوں سے کیوں شرماتے ہیں، یہ اس دن سے کیوں نہیں شرماتے جب ہر چیز ان کے سامنے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی بات ہے، قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا۔ بعض لوگ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ اس وقت ان کی زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ تیزی کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزارا جائے گا۔ آج سے 1500 سال پہلے قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور وہ کیسے نیک بخت اور کیسے صاحب ایمان لوگ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو جوں کا توں مان لیتے ہیں۔ آج ایسا زمانہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے فاسٹ فارورڈ کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تیزی سے نکال کے تصویر دکھائی جا سکتی ہے اور لمحوں میں گھنٹوں کی بات بتائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے قرآن مجید میں کہ لمحوں میں اللہ تعالیٰ ان کی پوری زندگی ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے اور دکھا دیں گے کہ یہ عمل تم نے کیا ہے، اور وہ شخص اپنے آپ کو کرتا دیکھ لے گا، اور باقی جو دیکھ رہے ہوں گے وہ اس قدر شرمندہ ہوں گے اور پریشان ہوں گے اور چاہیں گے اے کاش ہمارا کوئی عمل آج ہمارے سامنے نہ کھولا جائے، ہمیں رسوا اور ذلیل نہ کیا جائے۔
اور ہم ہر بات ماننے کو تیار ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ہم نے ہر گناہ کیا. ہمیں نہ بتایا جائے کہ، اور ہم یہ نہیں کہتے کیا یا نہیں کیا، ہم اس جھمیلے میں ہی نہیں پڑتے. ہمیں معلوم ہے ہم نے کیا. لیکن یا رب یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، کچھ کتاب میں کچھ بات چھوٹی ہی نہیں. کوئی گناہ، کوئی عمل یہ فرشتے بھولے ہی نہیں لکھنا. ایک ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ بندوں سے تو شرم کر رہے ہو. 2 4 10 20 ان کے سامنے بات کھل گئی، میں جھوٹا بن گیا تو میری بے عزتی ہوگی. اس وقت کیا ہوگا جب ساری دنیا کے سامنے ساری بات کھلے گی اور تمہارے جھوٹ اور بہتان اور خیانتیں کھل کر سامنے آئیں گی؟ اس وقت کیا کرو گے؟ اس کا کیا حل ہے تمہارے پاس؟ کیا اللہ سے چھپ سکو گے؟ یہ لوگ شرم کے مارے، اپنا گناہ چھپانے کے لیے، چند ایک لوگوں سے شرم کے مارے کہ ان کے سامنے رسوائی اور بے عزتی ہوگی، کسی دوسرے کو پھنسا دیتے ہیں. کسی دوسرے کے اوپر اپنا کیا ہوا جرم، گناہ اور غلطی کا بوجھ ڈال دیتے ہیں. یہ اس حقیقت کو کیسے بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر موقع کو دیکھ رہا ہے، ان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے. اس سے کوئی حقیقت بھی کس طرح چھپ سکتی ہے؟ اگر کسی کو عزیزان گرامی اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور ہر لمحے کو، ہر بات کو جانتا ہے، تو کسی دوسرے پر تہمت اور بہتان کی جرت نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہ سزا سنائی گئی کہ جس نے خود مجرم ہو کر اپنا جرم کسی دوسرے کے سر تھوپنے کی کوشش کی، اس نے بہت بڑا گناہ اپنے سر پر لاد لیا. اللہ تعالیٰ چونکہ خود ہمارا خالق ہے، اس نے ہماری فطرت بنائی ہے، اس نے ہماری مٹی گوندھی ہے، وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ انسان غلطیوں اور گناہوں سے بہت بے باک ہوتے ہیں. ہاں مگر برا یہ لگتا ہے، یعنی بے باک ہوتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اس بات سے نہیں گھبراتے. مگر برا لگتا ہے تو یہ برا لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. شرم اس بات کی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ڈر اللہ کا نہیں ہے، ڈر لوگوں کا ہے. نافرمانی اللہ کی ہے مگر ڈر لوگوں کا ہے. اور ڈر ہے لوگوں سے کس بات کا؟ رسوائی کا، بے عزتی کا. اب چاہیے تو یہ ہے کہ پہلے تو انسان گناہوں ہی کے پاس نہ پھٹکے، یعنی خود گناہوں کو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، خود گناہوں کے قریب نہ جائے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے ایک ایک عمل سے باخبر ہے. لیکن اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلطی اور گناہ ہو بھی گیا ہے تو اسے قبولے، اسے مانے کہ مجھ سے ہو گئی غلطی، میں انسان ہوں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ معافی مانگنے والے کو، پچھتانے والے کو، توبہ کرنے والے کو بڑھ کر گلے لگایا ہے، نیا کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ پچھلا کیا کرایا سب معاف، ایک بار پچھتانے کی دیر ہے. لیکن یہ شخص ڈھٹائی تو دیکھیے، گناہ کرے، جرم کرے خود، اور کسی بھی بے گناہ کے سر پر دھر دے کہ میں نے نہیں، اس نے کیا ہے. اس غلطی کو وہ شخص بھگتے جس بیچارے نے نہ تو خود وہ غلطی کی، نہ اس غلطی کرنے کا تصور کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے. ابھی جن گناہوں کا تمہیں صرف خیال آیا ہے، کرو گے یا نہیں کرو گے یہ تمہیں بھی نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ انسانوں سے ڈرنے کی بجائے، انسانوں سے شرمانے کی بجائے، یہاں کی بے عزتی، یہاں کی ڈانٹ ڈپٹ، یہاں کی سزا لینے کی ڈر سے، بدنامی سے چھپنے کی بجائے اپنی آخرت بچا لی ہوتی، آخرت سنوار لی ہوتی کہ وہاں کا حساب بہت مشکل ہے. اسی طرح عرب میں جاہلیت کے زمانے میں ایک رواج تھا کہ جو عورت کئی مردوں سے ملا کرتی تھی، یعنی تعلقات رکھتی تھی، وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف اپنا بچہ منسوب کر دیتی تھی، جس سے چاہتی کہہ دیتی کہ یہ بچہ تمہارا ہے. اور شوہر کی طرف
بعض اوقات بچے کو نسبت دے دیتی کسی اور کے بچے کو کہ یہ بچہ شوہر ہی کا ہے، جبکہ وہ شوہر کا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہتان عظیم کہا ہے، بہت بڑا جھوٹ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جو عورت بھی آپ کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آئے، اس سے آپ یہ وعدہ لیجئے، یہ بیعت لیجئے کہ وہ آئندہ اس جرم سے باز رہے گی۔ یہ جاہلیت کے زمانے کا جرم تھا۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کہ وہ بہتان نہیں باندھیں گی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بیچ، یعنی ایسا والا بہتان نہیں باندھیں گی۔ ممتحنہ کا مطلب بھی یہی ہے، آزمانا، امتحان لینا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بیعت لیجئے کہ وہ بہتان نہیں باندھیں گی، یہ وعدہ لیجئے کہ مسلمان ہو گئی ہیں اور جاہلیت کے زمانے کا یہ والا جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ اسلام کے ساتھ یہ جرم اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا جو سچی نہ ہوں۔ کجا یہ کہ کسی مومن مرد یا عورت پر یا ان کے کردار پر یا عزت پر ایسی بات کر دینا جو جھوٹ ہو اور جس سے اس کی بدنامی اور رسوائی ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی مسلمان کو معمولی سے معمولی تکلیف دینے سے بھی روکا ہے۔ جہاں تک بن کیے کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو دلی صدمہ یا دکھ پہنچانے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جو لوگ شریف عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں اور پھر خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ بھی نہیں لاتے، تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کھلم کھلا گنہگار کو کہتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، کیونکہ عزت پر حرف لانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سب سے بڑا گناہ ہے، مگر آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر تہمت لگائیں اور انہیں تکلیف پہنچائیں اور انہیں بہتان لگائیں، کھلم کھلا گناہ اور کھلم کھلا بہتان انہوں نے اپنے سر پر لاد لیا ہے۔ بہتان کی برائی عزیزان گرامی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ بہتان باندھنے والا اللہ کے نزدیک فاسق ہے، کھلم کھلا گنہگار ہے، اور سزا حاصل کر لینے کے بعد بھی، 80 کوڑے کھا لینے کے بعد بھی مرتے وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی قبول نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے بارے میں یوں ہی کسی برائی کا لگا دینا بہتان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس کے 2 گناہوں کی سزا اسی دنیا میں اسے نہ دے لیں۔ ایک تو اس بات کی کہ اگر کوئی شخص کسی انسان پر کوئی بہتان لگائے، اس کی عزت پر وہ بات کر دے جو اس میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک وہ شخص وہی گناہ خود نہ کر لے یا اسے اتنی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور دوسرے وہ نافرمان اولاد جو ماں باپ کا دل دکھائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ انہیں بھی اتنی ہی تکلیف نہ پہنچا لیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔